اور بے شک ہم نے حصول و نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے۔ کلاس کے آغاز میں ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں جس کی توفیق سے ہم اس نیک کام کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں جتنے لوگ شامل ہیں سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی نیک کاوشوں میں برکت عطا فرمائے اور ان سب کے نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے اور ہماری اس چھوٹی سی نیکی کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کلاس کے آغاز میں ایک وضاحت دینا چاہوں گی کہ کورس ان لوگوں کے لیے ہے، خاص کر میری ان ماؤں اور بہنوں کے لیے جو قرآن پاک پڑھنے کی خواہش مند ہیں یا قرآن تجوید سے پڑھنا چاہتی ہیں لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر مدرسہ جا کر نہیں پڑھ سکتی، وہ گھر بیٹھ کر بآسانی سیکھ سکتی ہیں۔ تجوید کیا ہے؟ مخارج، صفات، قواعد۔ تجوید مخارج اور قواعد کا خیال رکھتے ہوئے خوبصورتی سے پڑھنا ضروری ہے۔ ہم کیونکہ اجمی ہیں اور قرآن پاک عربی میں ہے، اس لیے ہمیں قرآن پاک سیکھنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ پاک ہمیں ان بہترین لوگوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق سے پہلے میں ایک بار پھر آپ کو تجوید کی ترتیل کی اہمیت کے بارے میں واضح کروں گی کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کی کیا اہمیت ہے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا، یعنی ترتیل سے پڑھا۔ یہ ہے ترتیل کی اہمیت۔ ترتیل کی اہمیت کے بارے میں ایک جگہ اور فرمایا، سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں ہمیں بتایا گیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور تم بھی قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ یہ حکم ہے ہم سب کے لیے ترتیل سے، آوازوں سے، خوبصورتی سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن سیکھنے کے لیے ہم نے کورس کا آغاز کیا ہے بیسک قاعدہ یعنی نورانی قاعدہ سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کسی بھی چیز کی بنیاد کا مضبوط ہونا ضروری ہے، قرآن کی بنیاد یہ قاعدہ ہے۔ اگر آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ قرآن پاک خود بخود پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے چند آداب ذہن نشین کر لیجئے۔ انگلی الفاظ پر، کان آواز پر اور نگاہ اپنے سبق پر کر لیجئے۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ح، یہ ایک الف مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اور حلق سے ادا ہوتا ہے، ح۔ نیکسٹ لیٹر ہے خ۔ خ اس تجویدی قاعدے میں گرین کلر کا دکھایا گیا ہے، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کو موٹا پڑھا جائے گا، خ، اور اس کو ایک الف مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ آئیے پریکٹس کرتے ہیں۔ خ، دال، تین حرفی لفظ، اس کو چار الفی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، دال۔ نیکسٹ لیٹر ہے ذال، یہ تین حرفی لفظ ہے، اس کو بھی چار الفی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، ذال۔ نرمی کے ساتھ دانتوں کو زبان کے ساتھ ہلکا سا ٹچ کریں گے اور یہ پڑھنا شروع کریں گے، یہ نرم حرفوں میں آتا ہے، ذال۔ یہ بھی چار الفی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ نیکسٹ لیٹر ہے ہمارا را۔ را بھی گرین کلر کا تجویدی قاعدے میں دکھایا گیا ہے، را دو حرفی لفظ ہے اور اس کو بھی موٹا کر کے پڑھا جائے گا، را۔
اس کو بھی ایک الف مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ را۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کی خوب پریکٹس کیجیے۔ اے اللہ پاک ہمیں صحیح پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔